بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دوسرا مرتبہ، جس کے باعث آپ ساری مخلوق سے ممتاز ہیں، وہ آپ کا جملہ ایوب سے مبرہ اور نجاستوں سے پاک صاف رہنا ہے، تاکہ اس کمال کے باعث آپ کو ساری مخلوق سے چن لیا جائے اور قدورتوں سے پاک ہونے کی وجہ سے قرب خاص میں لیا جائے۔ یہ منصب نبوت کے سبب انذار اور اخروی معاملات سے باخبر کرنا ہے، جیسا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اعلان نبوت سے پہلے حالات دریافت کیے، تو آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میرے پاس دو فرشتے آئے جبکہ میں مکہ معظمہ کی وادی بطھا میں تھا۔ ان میں سے ایک زمین پر تھا اور دوسرا زمین و آسمان کے درمیان۔ ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا یہ شخص وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہے۔ پہلا کہنے لگا، اچھا ان کا ایک امتی کے ساتھ وزن کرو۔ چنانچہ میرے ایک امتی کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا۔ وہ پھر کہنے لگا، اچھا 10 مردوں سے ان کا وزن کرو۔ 10 آدمیوں کے ساتھ میرا وزن کیا گیا تو بھاری میں رہا۔ اس نے پھر کہا، 100 کے ساتھ وزن کرو۔ اسی طرح میرا وزن کیا گیا اور بھاری میں نکلا۔ پھر 1000 کے ساتھ وزن کرنے کے لیے کہا، اور تولنے پر جب میں وزنی نکلا تو انہیں ترازو کے پلڑے سے نکالتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر ان کا ساری امت کے ساتھ بھی وزن کیا جائے تو بھاری یہی نکلیں گے۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ان کا شکم مبارک چاک کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرا پیٹ چاک کیا گیا۔ پھر کہنے لگا، ان کا دل بھی چیرنا چاہیے۔ پس انہوں نے میرا دل بھی چیرا اور اس میں سے گوشت کا جمع ہوا حصہ نکال لیا اور شیطان کے وسوسے کرنے کی جگہ بھی۔ پھر کہنے لگا، ان کے شکم مبارک کو برتن کی طرح اور قلب اطہر کو کپڑے کی طرح خوب دھویا جائے۔ پھر سکینہ طلب کی اور اسے میرے قلب میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میرے شکم کو سینے کا حکم دیا تو وہ سی دیا گیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یہ واقعہ میں نے اس طرح دیکھا گویا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منصب نبوت کے تفویض فرمانے کا وقت قریب ہوا، آپ کعبہ کے نزدیک سوئے ہوئے تھے اور قریش مکہ بھی کعبہ کے ارد گرد سویا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے آپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں سرور کائنات کے متعلق حکم ملا ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور دوسری رات بھی حاضر ہوئے، لیکن اس دفعہ وہ 3 تھے۔ انہوں نے اس دفعہ بھی فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے پایا۔ پس آپ کو چت لٹایا، شکم مبارک کو چیرا اور آب زمزم لا کر اس سے خوب دھویا، اور جو بھی شک و شبہات اور جاہلیت وغیرہ کے مواضع بتقاضۂ بشریت ہوتے ہیں انہیں دھو کر دور کر دیا۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اور سارا نور ایمان ما حکمت قلب مصطفیٰ میں رکھ دیا گیا۔ یہ حدیث بھی مانن حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہے، اگرچہ بعض الفاظ مختلف ہیں۔ یہ دونوں روایتیں انداز نبوت کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ تیسرا مرتبہ، فرشتے کا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت دینا۔ ان کا یہ بشارت دینا تکلیف و انداز سے خالی اور صرف ایک خبر تک محدود تھا، کیونکہ آپ پر اس وقت نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کسی پیغام رساں کو آپ نے بچشم خود دیکھا۔ حالانکہ فرشتے کا یہ احساس بھی واضح دلالت کرنے والی نشانی سے ملحق اور قریب تر ہے، جو مشاہدے کا قائم مقام اور بالمشافہ گفتگو سے بے نیاز کرنے والا ہے، اور اس کے ذریعے یہی بتانا مقصود تھا کہ وہ زمرہ انبیاء کرام کے ایک فرد ہیں، اور اسی طرح وہی سننے کے لیے تیار ہو جائیں اور مشقت و تکالیف کے صبر و سکون کے ساتھ متحمل ہو سکیں اور اس کے انعامات پر شکر گزار رہیں۔
امام شعبی اور داؤد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت سے اسرافیل علیہ السلام کو 3 سال تک قریب رکھا۔ آپ ان کی معیت کو محسوس کرتے تھے لیکن نظر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ آپ کو یکے بعد دیگرے کسی نہ کسی چیز کی خبر دیتے رہتے تھے لیکن وہ قرآن نازل نہیں کر سکتے تھے۔ اس 3 سالہ مدت گزرنے کے بعد نبوت کی بشارت دی گئی لیکن امت کی طرف اس وقت تک مبعوث نہیں فرمائے گئے تھے۔ احتمال یہی ہے کہ اس مخلص سے فرائض رسالت پر آپ کی امداد و اعانت مقصود ہو۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ اس مخلص سے امت مرحومہ پر شفقت فرمائی گئی ہو۔ تیسرا احتمال مصلحت وقت کا ہو سکتا ہے۔ مذکورہ سارے احتمالات کا پایا جانا بھی متمنا نہیں ہے کیونکہ ظاہر اور پوشیدہ معنی کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ چوتھا مرتبہ اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھا، ان کی باتوں کو سنا اور انہوں نے بالمشافہ خبر دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ معاملہ اسی اطلاع تک محدود ہے، اس کے علاوہ آپ کو انذار کا حکم نہیں ملا تاکہ آپ کو بشارت کے بعد اس کا عین الیقین حاصل ہو جائے اور وثوق میں زیادتی ہوتی جائے اور اس کے بارے میں خود آپ کا علم ایسا راسخ و صادق ہو جائے کہ اس کی جانب وہم اور شکوک و شبہات کو کوئی راستہ نہ مل سکے۔ زہری نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نبوت دیے گئے تو آپ کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، حالانکہ اس وقت میں کھڑا تھا۔ اس کے بعد میں غار حرا سے واپس لوٹ آیا اور میرے کندھے بھی مارے خوف کے کانپ رہے تھے۔ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے کپڑا اڑاؤ، مجھے کپڑوں میں لپیٹ دو۔ تھوڑی دیر بعد یہ خوف و ہراس دور ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے۔ میں نے پوچھا، کیا پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور سینے سے لگا کر 3 مرتبہ زور سے دبایا اور دبانے میں خوب زور لگایا۔ دبانے سے مجھے تنگی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی ہلاکت کا پورا خطرہ ہے اور اس کے ساتھ ہی سارا واقعہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہ تو آپ کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو حق کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ توریت و انجیل کا عالم تھا اور نصرانی مذہب قبول کر چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل سے کہا کہ اپنے بھتیجے، بلحاظ عمر بھتیجا کہا ہوگا، کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو سنتے ہی کہنے لگا، یہی تو وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم آپ کو مکہ مکرمہ سے نکال دے گی۔ میں نے کہا، کیا لوگ مجھے میرے شہر سے بھی نکال دیں گے؟ جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جس پیغام حق کو لے کر آپ اٹھنے والے ہیں، جو فرد بھی اس پیغام کو لے کر آیا اس کے ساتھ ماندانہ برتاؤ ہی ہوتا رہا ہے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی پوری مدد کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورہ الق کی ابتدائی آیات ہی سب سے پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد سورہ القلم کی یہ آیات نازل ہوئیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ قلم اور اس کے لکھے کی قسم،
تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ان آیات کا اس وقت نزول اس غرض سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ ثابت قدم ہو جائیں، نور بصیرت میں اضافہ ہو، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئیں، کیا جب آپ کے صاحب جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوں تو ان کی آمد سے مجھے مطلع فرمایا جا سکے گا؟ آپ نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ عرض کی، جب بھی وہ آئیں تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ جب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، یہ جبرائیل آ گئے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہو گئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ یہاں سے اٹھ جائیں اور میری بائیں ران پر بیٹھ جائیے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں ران پر جا بیٹھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا جبرائیل علیہ السلام اب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، اب آپ میری دائیں ران پر آ جائیں۔ چنانچہ جب آپ ان کی دائیں ران پر بیٹھ گئے تو انہوں نے پوچھا، کیا اب بھی آپ اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب آپ میری گود میں تشریف فرما ہو جائیں۔ چنانچہ آپ ان کی گود میں بیٹھ گئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اب بھی آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال حسرت کے ساتھ اپنا دوپٹہ مبارک سر سے اتار دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت ان کی گود میں جلوہ افروز تھے۔ اس کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اب آپ اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مرتبہ نفی میں جواب دیا۔ یہ جواب سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، اے میرے چچا کے بیٹے، ثابت قدم رہیے، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ خدا کی قسم وہ آنے والا یقیناً فرشتہ ہے اور شیطان ہرگز نہیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور وہ سب لوگوں سے پہلے مسلمان ہونے والی ہیں۔ اس موقع پر جو کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ صرف ان کی ذات سے متعلق تھا کہ حق کو ظاہر دیکھنا چاہتی تھیں۔ ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حق ظاہر ہو جائے اور اس کا غالب یقین ہو جائے، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسی برحق معجزے کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی صرف جبرائیل علیہ السلام کی تصدیق کرنے پر ہی اکتفا فرماتے رہے تھے۔ اس دوران میں جو کچھ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے رہے وہ صرف نبوت کے بارے میں خبریں تھیں، تاکہ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اور اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں، اور جو احکام آپ پر نازل ہوں ان کے لیے پورے طور پر خود کو وقف کر دیں۔ اس طرح قبل ازیں آپ احکام الہی کے پوری طرح متبع ہو جائیں، اور جو کچھ انہیں مرحمت فرمانے کا ارادہ کیا گیا ہے اس کے پوری طرح متوقع رہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کی اجازت تو مل گئی، لیکن ابھی تبلیغ و انداز کی اجازت نہیں ملی تھی، تبلیغ و انذار کی اجازت نہیں ملی تھی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پر تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی نبوت کے بارے میں جو خبریں آپ کو دی گئیں ان کے ذکر کی اجازت دی، چنانچہ آپ چھپ کر اس کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ پانچواں مرتبہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو منصب نبوت کے بعد تبلیغ و انذار کا حکم ملا، منصب رسالت تفویض ہوا اور اوامر و نواہی کے ساتھ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، جس کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا گیا تھا، لیکن اس وقت تک آپ کو ڈنکے کی چوٹ نبوت کا اعلان کرنے اور عام تبلیغ و انذار کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تاکہ جو آپ پر ایمان لے آئے اس کی تخصیص ہو، اور جو آپ کی دعوت کو قبول کر لے وہ اپنے عزم میں پختہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے مندرجہ ذیل آیات اسی بارے میں نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر
کم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، یہ شاید میرے سے تھوڑی سی زیر زبر۔ ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وحی و انداز کے ساتھ آپ کی نبوت مکمل ہو گئی، اگرچہ وہ ابھی پوشیدہ تھی۔ نزول وحی اور منصب نبوت کا حصول رمضان المبارک میں 2 شنبہ مبارک بروز پیر کو ہوا۔ ہشام بن محمد کہتے ہیں کہ ہفتہ اور اتوار کی رات کو بھی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے، لیکن آپ کے لیے پیغام رسالت لے کر پیر کے روز حاضر ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ میری پیدائش کا دن ہے اور اسی روز مجھے نبوت عطا فرمائی گئی۔ ہاں، اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پیر کو رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی۔ ابو قلابہ نے کہا کہ 18 تاریخ تھی اور ابو خلد نے 24 بتائی ہے۔ اکثر کا یہی قول ہے کہ اس وقت آپ 40 سالہ تھے اور عام الفیل کو 40 سال گزر چکے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 43 برس تھی۔ ہشام بن محمد نے کہا کہ کسرا پرویز کی حکومت سے 20 برس بعد اور بقول بعض 16 برس بعد آپ پر وحی نازل ہوئی۔ روایت کی گئی ہے کہ اس کے بعد منگل کے روز دوبارہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، جبکہ آپ مکہ مکرمہ کے بالائی جانب تشریف فرما تھے۔ وادی کے ایک جانب جبرائیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تو وہاں سے پانی کا چشمہ بہہ نکلا، اور جبرائیل علیہ السلام نے وضو کی کیفیت بتانے کی خاطر خود وضو کیا، اور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہیں دیکھ کر وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرح آپ نے نماز ادا کی۔ یہ پہلی نماز ہے جو آپ پر فرض ہوئی تھی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے اور ان کی تعلیم کے لیے آپ نے وضو فرمایا۔ جب حضرت خدیجہ وضو سے فارغ ہوئیں تو انہیں اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ امت مرحومہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس عرصے میں جس شخص کی جانب سے آپ کو انکار اور بحث تکرار کا خطرہ نہ ہوتا اسے چھپ کر تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے۔ اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور اس وقت وہ 9 برس کے تھے، بعض نے کہا ہے کہ 10 برس کے تھے۔ یہ جابر بن عبداللہ اور زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ یحییٰ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ جب وہ زمانہ جاہلیت میں مکہ مکرمہ آئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ جب سورج نکلا اور وہ آسمان میں بلند اور روشن ہوا تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آ گیا اور اس کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک عورت آئی اور وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نوجوان نے رکوع کیا تو لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ وہ نوجوان رکوع سے اٹھا تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ وہ نوجوان سجدے میں گیا تو اس کے ساتھ وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، وہ نوجوان میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ لڑکا بھی میرا ہی بھتیجا علی بن ابو طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عورت میرے اسی نوجوان بھتیجے کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آسمانوں کے رب نے انہیں ایسا ہی حکم دیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر ان تینوں کے سوا کوئی اور میرے علم میں اس دین پر نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے اور نماز پڑھی۔ یہ ابن عباس اور ابو امامہ
باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، ابو امامہ باہلی نے فرو بن انبسہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ عکاظ میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دین میں آپ کے پیروکار کون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، 2 مرد میرا اتباع کر رہے ہیں، جن میں سے ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام۔ یعنی آزاد سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلام سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنا سنتے ہی میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو چوتھا مسلمان شمار کرتا تھا۔ پہلے 3 حضرت ختیجہ، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا کون ہے، تو انہوں نے کہا، کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اشعار نہیں سنے ہیں؟ اب یہ اشعار عربی میں ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ عروہ بن زبیر اور سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص کے بارے میں وثوق ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، کیونکہ جس وقت آفتاب ہدایت جلوہ فگن ہوا اس وقت وہ تاجر تھے۔ وہ قریش میں ایک با اخلاق اور عالی نسب تھے اور اپنی قوم کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ خوب حسن تعلیف سے کام لیتے اور قریش کی مجالس میں اکثر شرکت فرمایا کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم شرف اسلام اور دولت ایمان سے مالا مال ہوئے تھے۔ جبکہ وہ انہیں بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھی، اور سابقین کے ساتھ مل کر حلقہ بگوشان اسلام کی تعداد 8 ہو گئی، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور نماز پڑھی۔ بعض نے کہا ہے کہ ان حضرات کے ہمراہ حضرت سعید بن عاص اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دولت اسلام سے مشرف ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پہ در پہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر ہی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن قریش مکہ کے اندر آپ کی اسلامی دعوت کا چرچا ہونے لگا تھا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔